الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین۔ ریاض الصالحین اللہ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہم جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ باب توبہ کی حدیث جو زر بن حبیش رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ زر بن حبیش یہ تابعی ہیں، یہ حبش کی تصغیر حبیش، زر بن حبیش، حبیش ان کے والد محترم کا نام۔ یہ زر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفوان بن عسال کے پاس آیا۔ صفوان بن عسال یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس میں آیا کیا کرنے کے لیے؟ اسألہ عن المسح علی الخفین، میں ان سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کرنے کے لیے آیا، کیا موضوع پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جب ان کے پاس آیا تو وہ فرمانے لگے ما جاء بک یا زر، ابو زر، یا زر، اے زر کیسے آنا ہوا؟ فقلت، میں نے کہا ابتغاء العلم، علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر سے پتہ چلتا ہے حضرات تابعین حضرات صحابہ کے پاس دور دراز سے علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ دور بھی ایسا تھا کہ علم کے متلاشی نکلتے تھے گھروں سے اور آ کر کے حضرات صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے، اور وہ بہت ہی بہترین دور تھا۔ تو جناب صفوان کہنے لگے پھر سنو حدیث سنو، ان الملائکہ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، کہ بے شک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، رضا بما یطلب، یعنی اس رضامندی میں، خوشی میں جو وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو علم کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی علم کے طلب کے لیے جو آتے ہیں تو فرشتے خوشی کے مارے اپنے پر ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ اجنحہ جناح ان کی جمع پروں کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ہم نہیں دیکھ پاتے کہ فرشتے کس طرح بچھاتے ہیں، لیکن جو بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے، نبی کریم اور صحابہ کی جو بات ہے وہ صحیح، کہ فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں، فرشتے بھی طالب علم کی وہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ بھی اس میں شامل ہیں، جو ریاض الصالحین پڑھنے آئے ہیں، یہ علم کی تلاش کے لیے آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایسے افراد، ایسے لوگ جو علم کی تلاش کے لیے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے پوچھا انه قد حق فی صدری المسح الخفین بعد الغائط والبول، کہ میرے دل میں یہ کھٹکا لگا ہے، یہ اشتباہ پیدا ہوا ہے موضوع پر مسح کے بارے میں، بول و براز کے بعد، پیشاب اور پخانے کے بعد اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو کیا ان پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس بارے میرے دل میں ایک اشتباہ آ گیا، حقہ کا من یہ کھٹکا لگ گیا ہے، مضطرب ہوں، آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَكُنْتَ عمران من اصحاب النبی، اور آپ نبی کریم کے صحابہ میں ایک بڑے اہم انسان ہیں، مطلب صحابی ہیں۔ فجیت اسألک، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، کہ آپ نے اللہ کے نبی سے ایسی کوئی حدیث سنی ہو کہ جس میں انہوں نے اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرمائی ہو، کوئی ذکر کیا ہو؟ کہنے لگے ہاں ہاں، کیوں نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں اس بارے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم نے امت کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ فرماتے ہیں کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین، عربی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم مسافر ہوں، سفر پہ ہوں،
اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالہن، کہ اپنے موزوں کو نہ اتاریں 3 دن اور 3 راتیں. یعنی مسافر کے لیے حکم کیا ہے کہ موزے پہننے کے بعد اس پر 3 دن 3 راتیں کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں، ان کو نہیں اتار سکتے. خفن کی جمع کیا ہے؟ خفافن ہے. ہاں الا من جنابت، سوائے جنابت سے. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو جاتا ہے، اس کو احتلام آ گیا ہے، یا وہ اپنی بیوی سے ملا ہے، اس کے بعد اس کو موزے اتارنے پڑیں گے، کیونکہ اس نے غسل کرنا ہے. بظاہر پھر کیا ہے؟ موزے اتارنے پڑیں گے. لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن بول و براز یعنی پخانے پیشاب اور نیند سے نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بول و براز کے لیے گیا ہے، پیشاب کرنے کے لیے واش روم گیا ہے، یا سو گیا تھا، اس کے اٹھنے کے بعد موزے کے اتارنے ضروری نہیں ہے. اوپر کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. ان سو گیا ہے، وہ سفر میں تھا، وہ مسح کر سکتا ہے. یا واش روم گیا ہے، اس کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. ہاں اگر کیا ہے وہ احتلام آ گیا یا بیوی کو ملا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو موزے اتارنے پڑیں گے. اسی صلاح میں نے ایک اور سوال کیا. فقلت، میں نے کہا هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، یہ تو مسح کے بارے میں جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا، دل میں کھٹکا اشتباہ تھا، لیکن ضمنی طور پر انہیں اور بھی سوال کر لیا. تو کہنے لگے کہ آپ نے رسول کریم سے اس مسئلے کے بارے میں کوئی سوال سنا ہو، کوئی آپ نے نبی کریم سے کوئی حدیث سنی ہو کہ آپ محبت کے بارے میں آپ نے کوئی ارشاد فرمایا ہو. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی سے وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی محبت کرتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کوئی حدیث بیان کی ہو. وہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی نے بیان کی. پھر سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا. وہ کیا تھا؟ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی کریم کے ساتھ سفر میں ہی تھے. فبینا، اسی دوران، نحن عنده، ہم آپ کے پاس تھے. اذ نادہ اعرابی بصوت له جہوری، اچانک ایک بدو نے بلند آواز سے آپ کو پکارا. صوت کہتے ہیں آواز کو، اور جہوری کہتے ہیں بلند، یعنی بلند آواز سے، یعنی شدید بلند آواز سے دور سے پکارا. کیا کہتا ہے؟ یا محمد، اے محمد. یہ جو بدو ہوتے تھے ان کو آداب کا بھی علم نہیں تھا، یعنی وہ ایسے کہ بلند آواز سے، کرخ آواز سے پکار لیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ نے سورہ حجرات میں یہ احکام نازل کر دیے تھے کہ رسول کریم کو اس طرح نہ پکارو. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کو جس آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح تو ہم نے نہیں بلانا. سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے وضاحت فرما دی. ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو، تو اس لیے صحابی جو تھے صفوان، انہوں نے ان کو ڈانٹا تھوڑا سا. کیا فرمایا؟ تو کہتے ہیں جب اس نے بلند آواز سے نبی کریم کو پکارا نا، اے محمد، فاجابہ رسول اللہ نحوا من صوتہ، تو رسول کریم نے اس کی آواز کی مانند آپ نے بھی کہا، اس کا جواب دیا، ہا میں یہاں موجود ہوں. یعنی نبی کریم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ آپ بھی. تو رسول کریم نے بھی شفقت کے طور پر اسی بلند آواز سے اس کو آواز دی. حالانکہ رسول کریم کے مجلس کے آداب یہ ہیں کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لیکن اس کا عذر تھا. عذر یہ تھا کہ وہ جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے. وہ بلند آواز سے اسی کی مثل کیا ہے، آپ نے بھی آواز کو بلند کر دی اور کہا ہا میں یہاں موجود ہوں. ہا کا معنی کہتے ہیں ہا انذا، میں یہاں موجود ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا وہی افسوس تیرے لیے. وہی کا کلمہ جو ہے، وہی ان کا کلمہ ترحم کے لیے اور توجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رحمت کے لیے بھی اور اسی طرح تعجب کے لیے بھی. تو یہاں تعجب کے معنی میں استعمال ہو کہ وہی حق تیرے لیے افسوس. او غضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو تھوڑا رکھو. کیوں؟ فإنک عند النبی، تو کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے
کہ آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اتنی اونچی آواز سے پکار رہے ہیں. آج بھی یہی ادب ہے کہ نبی کریم کے آپ روضے پہ جاتے ہیں تو وہاں بلند آواز سے نہیں بلکہ ایسا آواز سے آپ درود پڑھیں. بعض لوگ اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہوتے ہیں، آپس میں دوسرے کے ساتھ کہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. وقت نہیت عن ھذا، تمہیں منع کیا گیا اس سے، اللہ نے منع کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو کہتے ہیں فقال واللہ لا اغضص، وہ بدو تھا، اس کو علم نہیں تھا، تو کہنے لگا میں نہیں کروں گا، میں اپنی آواز کو پست نہیں کروں گا. پھر اعرابی نہیں سے سنا میں بدو نے، اعرابی کس کو کہتے ہیں کہ جو شہری نہیں ہوتے تھے، وہ پکھی واس جیسے ہوتے ہیں نا، کبھی کہاں وہ یعنی کبھی کہاں جاتے تھے کبھی. تو یہ اعرابی کہتا ہے میں نے سوال کر لیا المرء یحب القوم، ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، لیکن ولما یلحق بہم، لیکن وہ ان کے ساتھ ان جیسے عمل کے ساتھ ان کے ساتھ ملا نہیں. کیا مطلب ہے؟ ان جیسے ان کے اعمال ہی نہیں لیکن محبت کرتا ہے. یعنی عربی کا یہ سوال یہ تھا کہ مثلا میں بدو آپ محمد سے میں محبت کرتا ہوں لیکن میرے آپ جیسے عمل نہیں، تو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ رسول کریم نے ہاں فرمایا قال النبی المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے. یعنی بہت بڑی ایک خوشخبری تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی سے دلی محبت کرتے ہیں تو قیامت کے روز نبی کے ساتھ ملے گا. اور یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے روز نبی کا ساتھ ملے گا. ویسے بھی نبی کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم علیہ السلام سے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو. تو نبی کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، ہو اس میں خامی تو دین نامکمل ہے. تو دین کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے. یہ بہت اہم حدیث تھی جس کو سن کر کے صحابہ نے کیا بہت خوش ہوئے تھے. انس بھی فرماتے ہیں کہ حدیث سے اللہ کے نبی نے بیان کی تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ قیامت کے روز ہمیں کیا اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا. تو صحابہ سارے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. فما زال یحدثنا، آپ ہمیں حدیث بیان کرتے رہے حتی ذکر بابا من مغرب، حتیٰ کہ آپ نے پھر اسی اثناء میں مغرب کی طرف ایک دروازہ بیان کیا کہ مسیرت ارضہ، کہ اس کی چڑھائی کی جو مسافت ہے، فرمایا یا یہ فرمایا یسیر راکب فی ارضہ، جس کی چڑھائی میں ایک سوار چلتا رہے گا 40 او 70 عاما، 40 سال یا 70 سال. اتنا چوڑا کیا ہوگا دروازہ ہوگا. سفیان کہتے ہیں راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ بلا شام، اور دروازہ کہاں ہوگا؟ شام کی طرف ہوگا. خالق اللہ تعالی، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. مفتوحا للتوبہ، وہ دروازہ کیا ہوگا؟ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے. لا یغلق، وہ بند نہیں ہوگا حتی تطلع الشمس منہ، حتیٰ کہ سورج کیا ہو جائے؟ مغرب سے طلوع ہو. یہ مغرب کی طرف یہ دروازہ ہے. شام کے علاقوں میں وہ اللہ نے پیدا کیا ہو لیکن وہ کسی نے دیکھا نہیں. تو بہرحال وہ یعنی جب سورج قیامت کے روز مغرب سے طلوع ہوگا وہ دروازہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو اس آخری جملے سے اس چیپٹر کے ساتھ مطابقت ہے کہ توبہ کب تک ہے؟ جب تک انسان فوت نہیں ہوتا. جب وفات کے آثار ہوں گے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. اس طرح جو لوگ وہاں قیامت تک موجود ہیں، قیامت جن پر برپا ہوگی، سورج کیا ہے؟ مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. تو بہرحال اس حدیث سے جو زیر بن حبیش کی ہے بہت سارے مسئلے یہ اس سے واضح ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرات تابعین نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے علم کے حصول کے لیے آیا کرتے تھے. علم کی تلاش میں وہ حضرات صحابہ سے علم سیکھنے آتے تھے. دوسرا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم کی بڑی فضیلت ہے. علم شرعی جو سیکھتا ہے قرآن و سنت کا علم، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے پر بھی کا کرتے ہیں، ان کے نیچے بچھاتے ہیں. اور تیسرا معلوم ہوا
کہ اگر کسی انسان کے دل میں کوئی کسی مسئلہ کے بارے میں وہ پریشانی ہو، اشتباہ ہو، کھٹکا ہو، تو اہل علم کی طرف کیا کر سکتا ہے؟ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی انسان نے موزے پہنے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس طرح موزے ہیں یا جو جرابیں ہیں، آج کل جرابیں زیادہ پہنتے لوگ، تو جرابیں کسی بھی قسم کی ہوں ان پر بھی مسح انسان کر سکتا ہے۔ مسافر کے لیے کیا حکم ہے موزوں کا؟ 3 دن 3 راتیں وہ موزوں کے اوپر یا جراب کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے بہت بڑی کی آسانی، وگرنہ سردی کا موسم ہو، آپ سفر میں ہوں، بار بار آپ کو موزے اتارنے پڑیں، بار بار آپ کو جرابیں اتارنے پڑیں، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آسانی اس پر کیا ہے؟ انسان کو اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ دین کے بہت آسان ہے۔ اسی طرح جرابیں بھی کیا ہے؟ سفر میں آپ 3 دن 3 راتیں ان پر کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں مسافر۔ لیکن جو مقیم ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، 1 دن 1 رات، یعنی 24 گھنٹے کیا کر سکتا ہے وہ اس کے اوپر، یعنی 5 نمازیں نکل جاتی ہیں، یعنی اس موضوع پر۔ موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور جو جرابیں ہوتی ہیں یہ سوتی ہوتی ہیں، مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال موزوں پر اور اس طرح جرابوں پر مسح کرنا کے جائز ہے۔ فقہ حنفی کے اندر بھی یہ شروع میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ تھا کہ موزوں پر مسح نہیں، جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، لیکن صاحبین ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس کے کہتے ہیں قائل تھے۔ تو الہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر میں رجوع کر لیا تھا کہ اب ان کا بھی یہی مفتہ بھی مسئلہ ہے کہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے دور کے جو احناف ہیں ابھی تک ان میں سختی پائی جاتی ہے، وہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جو فقہ حنفی مروج ہے، تو یہ جو حنفی ہیں وہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں، بلکہ جو جرابوں پر مسح کرتا ہے اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ الہدایہ جو ہے فقہ حنفی کی، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز، بلکہ جو معتدل مذاہب کے احناف ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ مولانا محمد حسین مدنی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، وہ بھی کیا تھے؟ جرابوں پر مسح کے قائل تھے، بلکہ جرابوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال جرابیں ہوں یا موزے ہوں، ان پر مسح کرنا اس حدیث سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں موزوں کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں جرابوں کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی ان کے علاوہ جرابیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آدمی موزے پہنے ہوئے ہوں، جنبی ہو جاتا ہے، اپنی جنبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو ملا ہے، یعنی جمع کیا ہے، تو اس کے بعد اس کو پھر اپنے موزے اور جرابیں کا کرنی پڑیں گی، اتارنی پڑیں گی، وگرنہ دیگر جو معاملات ہیں، نیند ہے یا بول و براز ہے، تو اس سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، لیکن موزے کے لیے 2 شرطیں ہیں پہننے کے لیے، یعنی مسح کرنے کے لیے 2 شرطیں، ایک تو کیا موزے بھی پاک ہوں، وہ جرابیں بھی پاک ہوں، دوسرے نمبر پر وہ طہارت کر کے پائے، ایسے نہ پہن لے، یعنی طہارت کر کے پہنی ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر طہارت کر کے نہیں پہنی پھر اس پہ مسح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کے جو ٹخنے ہیں وہ بھی کیا ڈھانپے ہونے چاہیے۔ آج کل بعض جرابیں ایسی نکلی ہیں کہ جس میں ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، یعنی جو ہاف جرابیں ہوتی ہیں، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ جرابیں اتارنی پڑیں گی۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ فقہی مسائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے جو اہم مسئلہ یہاں ایک اور جو سوال کیا تھا، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی نبی کریم سے محبت کرتا ہے، تو قیامت کے روز وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے ایک مومن کے لیے۔ ہمیں تو بالاولیٰ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ قیامت کے روز محبت کرنے والا کا جو ساتھ ہے وہ نبی کریم کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کے مجلس کے آداب یہ تھے کہ آپ کی مجلس میں بلند آواز سے آپ کو نہ پکارا جائے۔ جو جاہل تھے ان کو علم نہیں تھا، پھر صحابہ کرام ان کو کیا کرتے تھے؟ سکھلایا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی کو علم ہے، دوسرا جاہل ہے، تو اس کو کیا کر دے؟ وہ
سکھا دے، بتلا دے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. مثلا کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، کوئی علماء کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں کیا ہے اس قسم کی باتیں یہ نہ ہوں. اور نبی کریم کا مقام تو بہت بڑا ہے. آج بھی کیا ہے، یہ جو حدیث ہیں اللہ کے نبی کے فرامین ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے میٹھے بول ہیں. تو جب حدیث پڑھی جائے تو یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی کیا بلند آواز سے نہ پکارا جائے اور اونچی اونچی آواز سے لڑنا جھگڑنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی جا رہی. سلف صالحین میں امام مالک رحمہ اللہ دیگر جو محدثین ہیں بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے حدیث کا، حتیٰ کہ باوضو ہو کے بیٹھتے تھے اور مجلس میں بولتے نہیں تھے. ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح کہ خاموشی کے ساتھ کہ حدیث پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، بہت ہی وہ ادب کا سما ہوا کرتا تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ادبی پہلو ہے. اور آخری بات یہی جو باب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ توبہ کا دروازہ کیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. انسان کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. جب قیامت برپا ہوگی، سورج گیا مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کے دروازے کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعم، اس سے اگلی جو حدیث ہے وہ نبی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. یہ صحابی بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، یعنی چند ایسے صحابہ ہیں جو کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، تو ان میں ابو سعید خدری بھی ہیں. نام ان کا کیا تھا؟ سعد بن مالک بن سنان. نام آپ نے یاد رکھنا ہے. ابو سعید خدری کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک. ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر. اور جس طرح دیگر صحابہ کے نام بھی آپ نے پیچھے سنے ہیں. تو ابو سعید خدری کا نام تھا سعد بن مالک. یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی آپ نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ بڑا اہم واقعہ ہے توبہ کے باب کے اندر. وہ کیا تھا؟ کان فیما کان قبلکم رجل، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے قتل 99 نفسا، جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. بہت بڑا کیا تھا؟ وہ ظالم تھا، بہت بڑا قاتل تھا. 99 بندے اس کے ہاتھ سے قتل ہو گئے تھے. اب وہ کیا ہے، آخری عمر میں یہ 99 بندے قتل کرنے کے بعد پشیماں ہوتا ہے. بالآخر بندہ پشیماں تو ہوتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کر بیٹھتا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے بڑے کیا ہیں، پاپ ہوئے، قتل ہوئے. فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے اس بارے پوچھا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، میں اس سے رہنمائی تو حاصل کرتا ہوں. کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک راہب رہتا ہے. فد اللہ علی راہب، ایک راہب کے بارے میں اسے نشاندہی کی گئی، رہنمائی کی گئی کہ وہاں جاؤ. فاتاہ، وہ بندہ کیا ہے، اس راہب کے پاس آیا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ درویش، اللہ سے ڈرنے والا. پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک راہب ہوتے تھے، ایک ہبر ہوتے تھے. ہبر علماء کو کہتے تھے، احبار. اور رہبان کس کو کہتے تھے؟ یہ جو اللہ سے ڈرنے والے درویش جس کو کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر. جیسا کہ آج کل علماء کے ساتھ ساتھ ایک صوفی قسم کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی درویش کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ راہب اللہ سے ڈرنے والا آدمی اب اس کے پاس گیا اور سوال کیا اس سے، انہ قاتل 99 نفسا. آپ کو پتہ ہے کہ راہب رہبان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا. وہ صرف سنی باتیں اور بس اللہ سے ڈر رہے ہیں اور ایک کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اس قسم کی عبادات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے سوال کیا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، فہل من توبہ، کہ اس کی کوئی توبہ ہو سکتی ہے، کیا کوئی گنجائش ہے توبہ کرنے کی؟ تو راہب کہتا ہے، لا، وہ تو نے تو کہ 99 قتل کیا، تیری کوئی معافی نہیں، کوئی توبہ نہیں. اللہ اکبر. فقاتلہ، اس نے غصے میں آ کے اس راہب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. فکمل بہ 100، ہیٹرک پوری کر دی. 100 کیا کر دی؟ 100 گنتی پوری کر دی. کتنے قتل ہو گئے بھی؟ 100 ہو گئے.
یہ 100 آدمیوں کا قاتل اب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر بھی کہ ملامت تو دل کرتا ہے، 100 بندے ہو گئے، پھر یہ بندہ کیا ہے، چین سے نہیں بیٹھا، سال ان اعلم اہل الارض، پھر دوبارہ ایسا سوال کیا کہ روح زمین میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ یہ تو تم نے درویش بتلایا تھا، اور کوئی بندہ ہو اس بارے؟ فدل علی رجل عالم، اب اسے کہ رہنمائی کی گئی ایک عالم شخص کی طرف۔ پہلا راہب تھا، اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، صرف صوفی صافی تھا۔ یہ جو بندہ تھا عالم تھا بنی اسرائیل کا، تو یہ اس کے پاس آ گیا، اسے سوال کرتا ہے، انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ، کہ اس نے 100 افراد کو قتل کر دیا، کہ اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم کہتا ہے نعم، جی ہاں توبہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، 100 بندوں کا قاتل ہے، توبہ گنجائش، کیونکہ رب کون ہے؟ تواب ہے۔ رب کون ہے؟ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تو بندے کی کیا کر لیتا ہے؟ توبہ قبول کر لے۔ اور اس نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، اس قاتل اور اس کے توبہ میں کون چیز رکاوٹ بن سکتی، کون چیز حائل ہو سکتی؟ مطلب تیری کیا ہے؟ توبہ قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ ایسا کریں، اس بستی کو چھوڑ دیں، جس بستی میں رہتے ہیں نا، آپ اس بستی سے ہجرت کر جائیں، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلانی فلانی بستی میں چلے جائیں۔ اس بستی کے جو لوگ ہیں نا وہ گندے لوگ ہیں، جس بستی میں آپ رہتے ہیں اچھے لوگ نہیں، آپ اس کو چھوڑ کے اس بستی میں چلے جائیں۔ فإن بها اناس، وہاں ایسے لوگ ہیں یعبدون اللہ، صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہاں تو ہر قسم کی کیا ورائٹی موجود ہے، گندے لوگ ہیں، ڈکیٹ ہیں، چور ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ ماحول اچھا ہے۔ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، وہاں اس بستی میں چلے جاؤ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، وہاں جا کر کے ان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی پہچان رکھنا۔ اور ولا ترجع الی ارضک، واپس اپنی زمین میں نہیں آنا، اس بستی میں واپس منہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإن ارض سوء، یہ بہت ہی بری بستی، بری سرزمین، گندی بستی، یہاں رہنے والے گندے لوگ ہیں، اور بستی بھی کیا ہے؟ گندی۔ بظاہر ہے کہ لوگوں کی وجہ سے بستی بھی کہی جاتی ہے، بستی خود بذات خود تو بری نہیں ہوتی، رہنے والے برے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہہ دیا کہ زمین گندی ہے، بری ہے، اس میں نہ آنا۔ اب یہ بندہ جو ہے جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اور اسے کیا ہے؟ امید کی چراغ ملا، اور پھر اس بستی کی طرف کیا ہے؟ ہجرت کر کے نکلا، بستی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں فانطلق حتی اذا نصف الطریق، آدھے راستے پہ پہنچا، اتاہ الموت، موت کا کیا ہے؟ وہ فرشتہ آ جاتا ہے، اتاہ الموت، اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر، آدھا راستہ کیا ہے؟ ابھی گیا ہے، لیکن صدقے دل سے توبہ کر چکا تھا۔ وہ توبہ کیا ہے؟ کیونکہ جب عالم کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا توبہ ہے، انہوں نے کہا ہاں توبہ ہے آپ کی، اس نے توبہ کر لی، لیکن اس کو کہا کہ اس بستی کو چھوڑ کے آپ کیا کریں؟ اور بستی میں چلے جائیں۔ آدھا راستہ کراس کر چکا ہے، اب موت آ گئی، اب کیا ہوا؟ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کی روح، اور عذاب کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں جاء تائبا، یہ تو بندہ توبہ کر کے آیا ہے، توبہ کر چکا ہے، مقبلا بقلبہ الی اللہ، اللہ کی طرف دل و جان سے یہ متوجہ ہو کے آیا ہے، لہذا ہم لے کے جائیں گے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، سزا کے فرشتے کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کبھی کیا نیکی کی نہیں ہے، خیر کا عمل ہی نہیں کیا، 100 بندے قتل کیے، اب اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ اسی اسنا میں فاتاہم ملک، ایک فرشتہ آتا ہے فی صورت آدمی، آدمی کی صورت میں، انسان کی شکل میں آئے، فجعلوہ بینہم ای حکما، انہوں نے کیا فرشتوں نے اس کو آپس میں حکم یعنی منصف جج بنا لیا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ فقال، اس نے کہا کیسو ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ناپو، یعنی اس زمین کو بھی جہاں سے چل کے آ رہا ہے اور اس زمین جس کی طرف جا رہا ہے، ان دونوں کو کیا کرو؟
ان کو ماپ لو، پیمائش کرو ان کی. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، جس زمین کے بھی زیادہ قریب ہوگا فَهُوَ لَهُ، وہ اسی کی طرف کیا شمار ہوگا. یعنی یہ جو بری بستی ہے، برے لوگوں والی بستی، اگر ان کے قریب ہوگا تو برا ہوگا، اگر کہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو نیکوں میں شمار ہوگا. اللہ. اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فقاسو، جمع وہ زمین کو کیا ناپا. فوجدوہ ادنیٰ الی الارض، اب انہوں نے اس زمین کو یا اس بندے کو پایا اس زمین کے زیادہ قریب اللہ کی ارادہ جس بستی میں کیا تھا وہ جا رہا تھا. فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، لہذا رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے، یعنی رحمت کے فرشتوں نے اس کو قبض کیا اور لے گئے. یہ روایت عام کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بلکہ ایک صحیح روایت میں یہ بھی ہے فکان الی القریۃ الصالحہ، وہ نیک بستی کے قریب تھا. اقرب بشبر، ایک بلشت، یعنی ایک گٹ کیا ہے وہ نیک بستی کے قریب نکلا. فجعل من اہلی، لہذا کہ نیکی والے لوگوں میں ان کو شمار کر لیا گیا. اور ایک حدیث صحیح میں ہے اوحی اللہ تعالی الی ہذہ، بلکہ اللہ نے اس نیک بستی والی کی طرف وحی کی، الہام کیا. اللہ جس چیز کی طرف چاہے الہام کر سکتا ہے، شہر کی مکہ کی طرف کر دے اور موسیٰ کی طرف الہام کر دے. اللہ نے کہ بستی کی طرف الہام کیا کہ کیا الی ہذہ انت بعد، یعنی جو برائی والی بستی تھی ان کو کیا کہا کہ تو دور ہو جا. وَإِلَىٰ هَٰذِهِ، اور اچھی بستی کو کہا صالح نیک لوگوں والی أَن تَقَرَّبِي، تو اس بندے کے کیا ہو جا قریب ہو جا. اور پھر کہا کہ سُمَّ بَيْنَهُمْ، دونوں بستیوں کے درمیان مسافت اور فاصلے کو ناپ لو، پیمائش کرو. فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، لہذا وہ بندہ اس نیک بستی کی طرف تھا تو فرشتوں نے اس کو ایک بلشت اس بستی کے زیادہ قریب پایا. فغفر لہ، اس بندے کو معاف کر دیا گیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے فنأ بصدرہ نحوہ، وہ خود کیا ہے فوت ہو، جان نکل گئی تھی، اور فنأ بصدرہ نحوہ، اپنے سینے کو کیا کرتا ہے اس بستی کے تھوڑا سا قریب کر لیتا ہے. اللہ، یعنی مرتے مرتے جان نکل رہی تھی اس بستی کے کیا ہو گیا قریب ہو گیا. اللہ نے رہنمائی فرمائی ہوگی. تو بہرحال یہ 100 بندوں کا جو قاتل ہے اس کا واقعہ صحیح واقعہ ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے، جو توبہ کی اہمیت اور فضیلت پر واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے. حتیٰ کہ شرک بھی جو کبیرہ گناہ ہے، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن میں آپ نے پڑھا ہے تو بڑے بڑے گناہ ذکر کیے ہیں، ان میں شرک بھی ہے. اور آگے کیا فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا حسنات، تو یعنی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہے، شرک بھی ہے تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. یہ قتل تو اس کے چھوٹا ہے، لیکن جو شرک ہے جب شرک معاف ہو سکتا ہے تو قتل بھی کیا ہو سکتا ہے؟ معاف ہو سکتا ہے. تو یہ توبہ کی اہمیت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو انسان رجوع کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس لہٰذا کسی بھی گناہگار بندے کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں. تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، لہذا کسی بھی انسان کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور رب سے رجوع، توبہ، انابت، استغفار کرتے رہنا چاہیے. جو بھی گناہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ راہب جو ہوتے ہیں ان کے پاس کم علم ہوتا ہے، علماء کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک عالم کو نفسیات، یعنی انسان کی جو نفسیات ہے وہ دیکھ کر کے علم فتویٰ دینا چاہیے. ایسے نہ فتویٰ دے دیں. راہب کو علم نہیں تھا، اسے فتویٰ دے دیا، وہ علم ہی نہیں تھا. تو اگر علم نہ ہو تو فتویٰ نہیں دینے چاہیے، وہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے. تو اس طرح انسان کیا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو علم ہے تو پھر کیا فتویٰ؟ اس سے پتہ چلا کہ اصحاب علم جو ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہے وہ فتوے کے اہل بھی ہوتے ہیں اور وہ صحیح طرح رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ عالم نے رہنمائی کر دی اور راہب کیا اس کی رہنمائی نہ کر سکا. اور اس طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے.
نیک لوگوں کی صحبت میں انسان رہے گا تو انسان وہ بچ جائے گا۔ برے لوگوں کی صحبت کیا کرتی ہے؟ برا بناتی۔ برے لوگ تھے، بستی والے برے تھے تو وہ برا بنا رہا، 100 قتل کر لیے، اور اچھے لوگوں کے صحبت میں جا رہا تھا وہ بچ گیا۔ یعنی یہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اب ان کی بستی درمیان میں پہنچا ہے اور ایک برش کے اس طرح نکلا ہے، اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ باقی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جس طرح کہ اس حدیث میں یہ موجود ہے۔ باقی فرشتوں کا آپس میں مکالمہ یہ اللہ بخوبی جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہم اس کو کیا ہے؟ من و ان، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کے بھی فرشتے، مختلف فرشتوں کے کیا ہے؟ کیٹیگریز ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کافی سارے اس سے حدیث سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث کتاب توبہ کے اندر لا کر کے امام نووی رحمہ اللہ نے توبہ کی اہمیت اور فضیلت کو کیا کیا ہے؟ واضح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔